کبھی سوچا ہے کہ اسلامی قانون میں صرف ایک لفظ پورے حکم کا مطلب کیسے بدل سکتا ہے؟ آج ہم اصول الشاشی کی ایک بہت ہی دلچسپ بحث عام اور خاص کے اصول میں گہرائی تک جائیں گے۔ یہی وہ اصول ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی حکم سب کے لیے ہے یا کسی ایک خاص گروہ کے لیے، اور سچ پوچھیں تو یہ سمجھنا کسی بھی فقیہ کے لیے سب سے بنیادی مہارتوں میں سے ایک ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ الفاظ صرف حروف نہیں بلکہ معنی کے سمندر ہیں، اور جب بات خدائی احکامات کو سمجھنے کی ہو تو ہمیں ان سمندروں میں غوطہ لگانا ہی پڑتا ہے۔ ہمارا اصل مقصد یہی جاننا ہوتا ہے کہ کوئی حکم سب پر لاگو ہوتا ہے یا کچھ مخصوص لوگوں پر۔ بس یہیں پر عام اور خاص کا اصول ہماری رہنمائی کے لیے آ جاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم یہ پہچاننا کہ عام حکم کیا ہوتا ہے، یعنی ایسا حکم جو سب کے لیے ہے۔ اصول الشاشی نہ ہمیں اس کے لیے کچھ کمال کے کلوز یعنی نشانیاں دیتی ہے، بالکل کسی جاسوس کی طرح۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سوراخ کیا ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی ہے الف لام کا استعمال۔ جی ہاں، وہی ال جو ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی یہ کسی اسم یعنی ناؤن سے پہلے آتا ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ اس کی پوری قسم پر، اس کے ہر فرد پر لاگو ہو جاتا ہے، کوئی بچتا نہیں۔ چلیں اس کو ایک بڑی زبردست مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک کمپنی کی رول بک میں لکھا ہے الملازم وقت کی پابندی کرے گا۔ اب یہاں ملازم پر جو ال لگا ہے نا، اس نے اس حکم کو عام کر دیا ہے۔ مطلب یہ حکم چوکیدار سے لے کر ڈائریکٹر تک سب پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر صرف جونیئر کے لیے ہوتا تو صاف لکھا جاتا جونیئر ملازم۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ جب تک کوئی پکی دلیل نہ ملے ہم اپنی مرضی سے کسی عام حکم کو خاص نہیں بنا سکتے۔ یہ متن کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسری بڑی نشانی پر۔ یہ تھوڑی ٹیکنیکل ہے لیکن بہت دلچسپ ہے۔ نکرہ تحت نفی۔ آسان لفظوں میں جب کسی منفی جملے میں یعنی نہیں یا نہ کے بعد کوئی عام سا اسم نکرہ آ جائے تو وہ حکم بھی سب کے لیے ہو جاتا ہے، یعنی آل انکمپسنگ۔ اسے سمجھنے کے لیے ذرا ہسپتال کا تصور کریں۔ وہاں ایک بورڈ لگا ہے، کسی کو شور مچانے کی اجازت نہیں۔ اب دیکھیں، یہاں نہیں نفی ہے اور کسی کو نکرہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کوئی بھی نہیں، نہ ڈاکٹر، نہ مریض کے گھر والے، نہ عملہ، کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ اصول الشاشی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے لفظ میں کتنی بڑی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم عام کو پہچاننا سیکھ گئے ہیں، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلا اور شاید اس سے بھی اہم مرحلہ ہے تخصیص کا۔ تخصیص یعنی ایک عام حکم کو خاص بنانا، اسے محدود کرنا۔ اور سچ پوچھیں تو یہی فقہا کی بصیرت کا اصل امتحان ہے۔ تو فقہا کے پاس اس کام کے لیے ایک پورا ٹول کٹ ہے۔ اس میں 3 بڑے خاص اوزار ہیں۔ پہلا ہے تخصیص بالصفت، دوسرا تخصیص بالشرط اور تیسرا تخصیص بالاستثناء۔ چلیں ایک ایک کر کے ان اوزاروں کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ پہلا اوزار ہے صفت، مطلب آپ ایک عام گروپ کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کوئی خاص خوبی یا کوالٹی جوڑ دیتے ہیں، بس حکم اسی وقت محدود ہو کر خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک کمپنی کہتی ہے ہم تمام گریجویٹس کو نوکری دیں گے، یہ تو ہو گئی ایک عام بات، لیکن اگر وہ ساتھ میں یہ صفت لگا دیں کہ صرف ان کو جو عربی بول سکتے ہیں، تو اب یہ حکم صرف عربی جاننے والے گریجویٹس کے لیے خاص ہو گیا۔ بالکل اسی طرح فقہ میں بھی قرآن کے ایک عام حکم کو کسی دوسری آیت یا حدیث کی صفت سے خاص کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا ٹول ہے شرط۔ یہ تو بہت آسان ہے، مطلب ایک عام حکم تب لاگو ہوگا جب ایک خاص شرط پوری ہوگی، یعنی حکم کو کسی شرط سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک والد سے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے سارے بیٹے میری وراثت کے حقدار ہیں۔ یہ ایک عام بات ہے، لیکن اگر وہ یہ شرط لگا دیں لیکن صرف تب جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے، تو اب وراثت تعلیم مکمل کرنے سے جڑ گئی۔ اصول الشاشی کے مطابق جب تک شرط پوری نہیں ہوتی حکم بھی لاگو نہیں ہوتا۔ اور ہمارا آخری اوزار ہے استثناء۔ استثناء کا مطلب ہے ایکسیپشن، یعنی آپ ایک عام اصول بناتے ہیں اور پھر سوائے، مگر یا ایکسیپٹ فور جیسے الفاظ استعمال کر کے کسی ایک چھوٹے گروپ کو اس اصول سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس کی تو روزمرہ کی مثال ہے۔
جیسے حکومت اعلان کرے تمام دکانیں رات 8 بجے بند ہو جائیں گی، یہ ایک عام حکم ہے۔ لیکن پھر ساتھ میں کہا جائے سوائے فارمیسیوں کے، تو یہ استثناء ہو گیا، فارمیسی اب اس حکم سے باہر ہے۔ اور یہاں ایک بہت گہری فقہی بات یہ ہے کہ استثناء کے بعد جو باقی حکم بچتا ہے نا، وہ ایک خاص حکم کی طرح پکا اور یقینی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ہم کہاں پہنچے؟ یہ جو ہم نے اوزار دیکھے ہیں، یہ صرف گرامر کے اصول نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ چابیاں ہیں جن سے شریعت کے اصل مقصد کا تالا کھلتا ہے۔ یہ ہمیں فقہی بصیرت کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں۔ لیکن اس سب کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں ہے یہ اتنا ضروری؟ بھائی سب سے پہلے تو یہ کہ اس سے مقدس متون کی تشریح بالکل درست اور پرسائز ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ ہمیں اپنی مرضی سے بغیر کسی دلیل کے حکم کو محدود کرنے سے روکتا ہے، اور جیسا ہم نے کہا، یہ بچے ہوئے عام حکم کو بھی خاص کی طرح مضبوط اور قطعی بنا دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی اصول ہیں جو کسی بھی گہرے علمی اور قانونی کام کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اور اب آخر میں ایک سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، یہ اصول جو صدیوں پہلے بنائے گئے تھے، کیا آج کے دور میں جب ہم نئے قوانین بناتے ہیں، کانٹریکٹس لکھتے ہیں، یہاں تک کہ آئین کی تشریح کرتے ہیں، تو کیا یہ اصول وہاں بھی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ سوچیے گا ضرور۔